پہلی جلد ہے، صفحہ 531 ہے۔ ابن الامہ حضرت ابن عباس ہے، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے۔ خادم نے کہا امیر معاویہ بھی ترک 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، تو آپ نے انہو فقیہ بعد میں فرمایا کہ وہ فقیہ ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ دعہ فانہ قد صحب رسول اللہ، فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو ان کو صحابی خود، یہ نص بخاری سے ثابت ہو گیا، ان کو صحابی خود آل بیت کہہ رہے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جب ان کی صحابیت ثابت ہو گئی، اب صحابی کے متعلق حکم کیا ہے؟ جامع الترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 4888، میرے نبی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض بعض ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو اپنی غرضوں کا نشانہ، تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جو کسی صحابی سے محبت رکھے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے۔ جو صحابی سے بغض رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے۔ تو جناب حضرت امیر معاویہ کی صحابیت نص بخاری سے ثابت۔ صحابی کے متعلق حکم کیا؟ بس صرف محبت ہی کرنا ہے۔ بات پلے پڑے گی کہ نہیں؟ اب اگلی بات، کیا امیر معاویہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی نص بخاری سے ثابت کر دیتا ہوں۔ یہی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410، میرے نے فرمایا افضل جیش من امتی یغزو البحر فقد وجبوا، فرمایا سمندر پار جو سب سے پہلے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اب اسی 410 کے حاشیے پہ امام قسطلانی کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یہ زبردست منقبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لشکر سمندر پار جہاد کے لیے گیا تھا، اس کی کمانڈ امیر معاویہ خود فرما رہے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا آپ جنتی۔ پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی حدیث پڑھ لو، میرے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور اس کو دوزخ سے دور رکھ۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ جنتی ہیں۔ تیسری حدیث جو سنن سعید بن منصور کے اندر بھی ہے، اور امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ کتاب المصنف کے اندر بھی لاتے ہیں، حضرت عمر بن شرحبیل تابعی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ جو صحابہ آپس میں انہوں نے جنگیں کی ہیں، ان کا حال مجھ پہ کھول دے، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے، یہ بہت بڑے تابعی اور محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا مولا علی مشکل شاہ شیر خدا جنت کے اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پہ تشریف فرما ہے، آپ کے محبین بھی ساتھ ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا؟ فرمایا دیکھو اللہ نے ہم پہ کتنے کرم فرمائے۔ فرمایا جنہوں نے عرض کی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، فرمایا ذرا مڑ کے دیکھ، فرمایا اسی جنت کے باغ میں اسی طرح کا ایک عظیم الشان نورانی تخت موجود ہے، اس پہ امیر معاویہ تشریف فرما ہے۔ ساتھ محبین ہیں۔ یہی سوال میں نے ان سے کیا، انہوں نے کہا اللہ نے کتنا ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ جنتی۔ چوتھا حوالہ البدایہ والنہایہ کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا نبی پاک تشریف فرمائے، فرمایا علی کو بلاؤ، اب معاویہ کو بلاؤ، دونوں آئے، دروازہ بند، جب دروازہ کھولا مولا علی باہر تشریف لائے، فرمایا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ پھر امیر معاویہ تشریف لائے، فرمایا اللہ کی قسم میری بخشش ہو گئی۔ میں کہ ٹیرے صاحب تو سمجھ چکے کرتے ہو، سمجھ نہیں ہے یہ۔ پھر البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد، بہت بڑے تابعی حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے جب آخری وقت آیا، وہ اپنے رخسار زمین پر رگڑتے تھے، اتق اللہ کی سزائیں دیتے تھے۔ کہا یہ اتق اللہ کی سزائیں دینا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا خاتمہ بالخیر بالایمان بالعافیت ہوا ہے۔ باقی حضور کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ سورہ توبہ پڑھ لیں، آیت نمبر 100 کے اندر یہی مضمون ہے۔ سورۃ الانفال پڑھ لیں، آیت نمبر 74 کے اندر یہی مضمون ہے۔ سورہ آل عمران پڑھ لیں، آیت نمبر 179 میں یہی مضمون ہے۔ سورۃ الحدید پڑھ لیں، آیت نمبر 10 میں یہی مضمون ہے۔ سورۃ الانبیاء پڑھ لیں، آیت نمبر 101 سے 103 یہی مضمون ہے۔ بات پلے پڑ گئی ہے، جب صحابی ہے تو جنتی ہے، بات پلے نہیں پڑی۔ اچھا جو حضرت مولا علی سے لڑے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ بالکل مسلمان۔ توجہ، جنہوں نے مولا علی سے جنگ کی ان کے متعلق میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آؤ ذرا بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں میرے نبی فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا سردار بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جنگ پہلے ہو چکی، مولا علی پردہ فرما چکے، صلح کرنے مولا حسن امیر معاویہ کے ساتھ جن سے صلح کرنے ان کو پہلے سے مصطفیٰ
مصطفیٰ نے مسلمان فرمایا. اور پھر طبرانی شریف کی حدیث قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ. مولا علی فرماتے ہیں جو امیر معاویہ کے گروہ سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی، جو میری طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ جنگ عنادی نہیں ہے، اجتہادی ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی میرے حضور پیر سیال لجپال حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میراث العاشقین 28ویں مجلس روافظ کے بیان میں صفحہ 183 آپ سے پوچھا گیا کہ ایک سید صاحب ہیں، سارے جناب صحابہ سے محبت رکھتے، امیر معاویہ کی بات آتی ہے بگڑ جاتے ہیں. قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شمس العارفین سیالوی پاک نے فرمایا سید صاحب کا ایمان ناقص ہے. ایمان کامل تب ہوگا جب حضور کے ہر صحابی سے محبت رکھے. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. اور پھر ذرا سنیوں کا عقیدہ بھی سن لو. بہار شریعت پہلا حصہ امامت کبریٰ کا چیپٹر عقیدہ نمبر 7. صدر الشریعہ بدر الطریقہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، سنی کہلوائے، خلفائے راشدین سے محبت کا اظہار بھی کرے، جمیع صحابہ سے محبت کا اظہار بھی کرے، مگر حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان، حضرت باشر، حضرت ہندہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھے پکا رافضی ہے. رافضی صرف وہ نہیں ہوتا جو شیخین کریمین کو بھوکے، جو امیر معاویہ کو بھوکے وہ بھی رافضی ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ ان کو مسلمان کس نے کہا؟ میرے مصطفیٰ نے کہا. کیوں؟ اچھا اگلی بات میں کرنے لگوں، ذرا علماء توجہ کریں. مولا حسن نے جب ان سے صلح کی تو صرف صلح نہیں کی. یہ 29ویں جلد فتاوی یوسف التحبیر بباب التدبیر، اس کے آخری الفاظ بھی یہ اعتقاد الاحباب فی الجمیع والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا جناب والا عقیدہ ساتھ سے پڑھی، اس کے اندر بھی الفاظ یہ 3 چیزیں. امام حسن نے صلح بھی کی، خلافت بھی تفویض کی، بیعت اطاعت بھی کی. سبحان اللہ. اب میرا ایک سوال ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. اگر مولا علی سے عناد، اب ذرا توجہ کرنا، وہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں کہ جی نبی پاک نے فرمایا جو مولا علی سے ٹکرایا مولا علی سے جنگ کرے، اس نے مجھ محمد سے جنگ کی ہے، جو مولا علی سے بغض رکھے اس نے مجھ سے جنگ کی، جو نے اس پہ تلوار اٹھائی اس نے مجھ محمد پہ تلوار اٹھائی. میں نے کہا یہ ساری حدیثیں عنادی جنگ کے لیے ہیں، اجتہادی جنگ کے لیے نہیں. بے شک بے شک. کیونکہ عناد کی بنیاد سے جو مولا علی سے ٹکرائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے. کافر ہے. تو جناب مولا حسن نے جب ان سے صلح کی تھی، بیعت اطاعت کی تھی، خلافت تفویض کی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ شرعی باغی ہوتے، اصطلاحی معنوں میں باغی ہوتے، تو مولا حسن ان کو توبہ و رجوع کا کہتے. بے شک. گل تھوڑی تو گزری ہے بھائی. مولا حسن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ خلیفہ راشد کے خلاف لڑے ہیں اس لیے توبہ کریں رجوع لائیں؟ بے شک. تو مولا حسن نے بھی ان کو توبہ و رجوع کرنا کہہ کے ثابت کر دیا کہ یہ جنگ عنادی نہیں اجتہادی ہے. سبحان اللہ. یہ جنگ عنادی نہیں، اچھی بولو، اجتہادی ہے. اس میں کتنے حوالے چاہیے آپ؟ اور پھر ذرا توجہ کرنا، میرے نبی کا یہ فرمانا ہے بخاری شریف میں ان بنی ھذا سید عند اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین المسلمین، فرمایا یہ میرا سردار بیٹا جو 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور صلح بھی کی، بیعت اطاعت بھی کی، خلافت بھی تفویض کی.